السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 61 کا لفظی ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ اور جب تم نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، لن نصبر ہم ہرگز صبر نہ کریں گے، علی طعام کھانے پر، واحد ایک، فادعو دعا کریں، لنا ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یخرج نکالے، لنا ہمارے لیے، مما اس سے جو تنبت اگاتی ہے، ارض زمین، من سے بقلیہا کچھ ترکاری، وقثائہا اور ککڑی، وفومیہا اور گندم، وعدسیہا اور مسور، وبصلیہا اور پیاز۔ قال اس نے کہا، اتستبدلون کیا تم بدلنا چاہتے ہو، الذی جو کہ ہوا ادنا وہ ادنا ہے، بالذی اس سے جو ہوا وہ خیر بہتر ہے، اہبتو تم اترو، مصرن شہر میں، فإن تو بے شک، لکم تمہارے لیے، ما سألتم جو تم مانگتے ہو، وضربت اور ڈال دی گئی، علیہم ان پر، ذلت ذلت، والمسکنۃ اور محتاجی، وباءوا اور وہ لوٹے، بغضب غضب کے ساتھ، من اللہ اللہ کے، ذالک یہ، بأنہم اس لیے کہ وہ، کانوا یکفرون جو انکار کرتے تھے، بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کا، ویقتلون اور قتل کرتے تھے، نبیین نبیوں کو، بغیر الحق ناحق، ذالک یہ، بما اس لیے کہ، عصوا انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا اور تھے وہ، یعتدون حد سے بڑھنے والوں میں سے۔ اور وہ واقعہ بھی یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا تھا، موسیٰ ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، لہٰذا ہمارے لیے اپنے رب سے ان چیزوں کے لیے دعا کرو جو زمین سے پیدا ہوتی ہیں، جیسے ساگ، ترکاری، گیہوں، مسور اور پیاز وغیرہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا، کیا تم بہتر چیز کے بدلے گھٹیا چیز تبدیل کرنا چاہتے ہو؟ یہی بات ہے تو کسی شہر کی طرف نکل چلو، جو تم چاہتے ہو وہاں تمہیں مل جائے گا، اور انجام کار ان پر ذلت اور بدحالی مسلط کر دی گئی، اور وہ اللہ کے غضب میں آ گئے، جس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق قتل کرنے لگے تھے، اور ان باتوں کا سبب یہ تھا کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے اور حدود شریعت سے آگے نکل جاتے تھے۔ من اور سلویٰ کو ایک کھانا اس لیے قرار دیا کہ روزانہ یہی کھانے کو ملتا تھا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی تھی۔ پرندوں کا گوشت اور صحرا کی فطری خوردرو چیزیں اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت اور صحت کے لیے بہترین غذا تھی۔ پھر انہیں آزادی اور فراغت حاصل تھی، جس میں وہ علم حاصل کر سکتے تھے اور جہاد کی تیاری کر کے عزت و اقتدار حاصل کر سکتے تھے، مگر انہوں نے ان نعمتوں کی قدر نہ کی اور ان چیزوں کا تقاضا کرنے لگے جن کی وہ زمانہ غلامی میں عادی تھے، اور جو آزاد فضا میں ملنے والے من و سلویٰ کے مقابلے میں بالکل ہیج تھیں۔ پھر اس کے لیے کھیتی باڑی میں مشغول ہونا پڑتا تھا، جو ہمیشہ فاتح قومیں مفتوح قوموں سے کرواتی ہیں، اور جس میں مکمل مشغولیت کا نتیجہ ذلت و مسکنت ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ سورۃ البقرہ آیت نمبر 195، اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف مت ڈالو۔ اس آیت کی تفسیر صحیح بخاری میں ہے۔ امام بہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہل اور کھیتی باڑی کا کوئی اوزار دیکھا تو فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل هذا بیت قوم الا ادخلہ اللہ ذلہ، یہ چیزیں کسی گھر میں داخل نہیں ہوتی مگر اللہ تعالیٰ اس میں ذلت داخل کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کھیتی باڑی حرام ہے، بلکہ مراد اس کام میں کھو جانا اور جہاد کو ترک کرنا ہے۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پر باب باندھا ہے، باب ما یحذر من عواقب الاشتغال بآلۃ الزرع او مجاوزۃ الحد الذی امر به، یعنی کھیتی باڑی کے اوزاروں میں زیادہ مشغول ہونے کے نتیجے میں یا اس حد سے تجاوز میں جس کا حکم دیا گیا ہے جو خطرات ہیں، ان کا باب بخاری المزارعہ
حدیث نمبر 2321 ہے، بنی اسرائیل پر بھی ان کے اس مطالبے کے نتیجے میں ذلت و مسکنت مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بنے، جیسا کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 112 میں ہے۔ اب مصرن میں تنوین تحویل یعنی خوفناکی کے اظہار کے لیے ہے، اس لیے ترجمہ بھاری غضب کیا گیا ہے۔ یہاں مصرن نکرہ ہے اور منصرف ہے کیونکہ مصاحف عثمانیہ کے رسم الخط میں الف موجود ہے، اس لیے اس سے مراد کوئی ایک شہر ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی یہی تفسیر کی ہے۔ بعض نے فرعون والا مصر مراد لیا ہے۔ بغضب اس میں تنوین تعظیم کے لیے ہے، اس لیے یہ ترجمہ بھاری غضب کیا گیا ہے۔ وفومیہا اکثر مفسرین نے اس سے مراد گندم لی ہے، بعض نے لہسن مراد لی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کوئی نبی قتل نہیں ہوا کیونکہ یہ اس وعدے کے خلاف ہے جو سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 13 اور 14 میں مذکور ہے۔ یہ لوگ قتل کا معنی ارادہ قتل یا سخت تکلیف دینا لیتے ہیں، مگر قرآن مجید میں کئی جگہ پر صریحاً لفظ قتل آیا ہے، مثلا قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 92 میں، کہہ دیجئے پھر اس سے پہلے تم اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کیا کرتے تھے۔ رہا وعدہ الہی تو وہ عام مومنوں سے بھی ہے، جیسا کہ سورہ نور کی آیت نمبر 55 میں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی مومن قتل نہیں ہوا، یقیناً کئی مومن قتل ہوئے اور کئی انبیاء بھی۔ خود ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود کے ہاتھوں شہادت نصیب ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بیماری میں جس میں فوت ہوئے فرماتے تھے، عائشہ میں ہمیشہ اس کھانے کی تکلیف محسوس کرتا رہا اور یہ وقت ہے کہ میں نے اس زہر سے اپنے دل کی رگ کا کٹ جانا محسوس کیا۔ بخاری المغازی باب مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشد الناس عذابا یوم القیامت رجل قتلہ نبی او قتل نبیا و امام ضلالتی و ممثل من الممثلین۔ قیامت کے دن سب سے سخت عذاب والا وہ آدمی ہے جسے کسی نبی نے قتل کیا یا اس نے کسی نبی کو قتل کیا، اور گمراہی کا امام اور مصوروں میں سے کوئی مصور، یعنی ان کو بھی بہت شدید عذاب ہوگا۔